رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبیّا، میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ میرا دل اس بات کو مان چکا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر۔ جو بندہ دل کی خوشی کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس دعا کو روزانہ صبح اور شام پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے وجبت لہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو صبح اور شام اس دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تعریف بیان کریں گے شہنشاہ عالم پروردگار کی، کہ جس کے علاوہ ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہی ہم تمام کا سچا اکیلا معبود برحق ہے۔ بار بار ہر بار اسی کے لیے تعریف ہونی چاہیے، وہی تعریف کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کی بے انتہا برسات ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، سارے مومنوں کی دل کی دھڑکن، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، عنوان جمعہ جو آپ کے پاس رکھا گیا، وجبت لہ الجنہ کے حقدار کون؟ اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو زندگی دی، اور ایک دن ہماری سانسیں ختم ہو جائے گی، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید سورہ ملک میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ زندگی دی تو اس زندگی کے اندر اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ ہم کو زندگی دے کر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس زندگی کے اندر اچھے عمل کرو تاکہ تم اللہ کے یہاں کامیاب ہو جاؤ۔ ہماری زندگی کا مقصد اچھے کام کرنا ہے اور برے کاموں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ اللہ نے اس امت کی تعریف کی، کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ساری امتوں میں سب سے بہترین امت پیارے نبی کی امت محمدیہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ امت ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ میری اور آپ کی، ہم تمام مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی زندگی کا واحد ایک مقصد ہے کہ میں اور آپ اچھے عمل کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برے کاموں سے خود بچے اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو برائی سے روکے۔ یہی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے، بندہ جتنی نیکیاں کماتا ہے، کیوں کماتا ہے؟ نیک اعمال کیوں کرتا ہے؟ اس کی نیکیاں جمع کرنے کا مقصد، اس کے نیک اعمال کا مقصد صرف اور صرف رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، یقیناً ان کے لیے جنت الفردوس ہے۔ ایمان لانے والے سے اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اچھا عمل کر لیے، ایمان کے ساتھ تم نے اچھا عمل کر لیا تو اللہ تم کو جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت مومنوں کا وہ دائمی اور عارضی، وہ دائمی اور حقیقی ٹھکانہ ہے جہاں سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت بنائی ہے ما لا عین رأت،
جس جنت کو آج تک کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، آج تک اس جنت کی نعمتوں کے بارے میں کسی کانوں نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اس جنت کی نعمت کے بارے میں کسی انسان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے ایمان والے بندوں کے لیے ایسی عالی شان اور ایسی نعمتوں والی جنت بنائی جس کا تصور کرنا دنیا کے اندر ناممکن ہے۔ اللہ نے زبردست عالی شان کبھی ختم نہ ہونے والی جنت کو مومنوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک ایسا موضوع ہے جب بندہ سنے گا اس کا دل ایمان سے معمور ہو جائے گا۔ جنت کی نعمتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر جنت میں موت ہوتی، جنت میں موت نہیں آتی کسی کو، جنت موت سے پاک ہے، جو بھی بندہ ایک مرتبہ جنت میں داخل ہوگا اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر جنت میں موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ اللہ نے ایسی عالی شان جنت بنائی ہے۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت کے 8 دروازے، اللہ کے نبی نے فرمایا للجنتی ابواب ثمانیہ، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے، ہر دروازے کا ایک نام ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاح ہوگا، نماز کا دروازہ۔ جو لوگ دنیا میں نمازوں کو قائم کرتے ہوں گے، کل قیامت کے دن باب الصلاح کے فرشتے پکاریں گے اے نماز پڑھنے والوں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہوگا، جو دنیا میں رمضان المبارک کے روزے رکھتے تھے، قیامت کے دن فرشتے پکاریں گے اے روزے دارو جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الجہاد ہوگا، دنیا میں اللہ کی خاطر جہاد کرنے والے مجاہدین کو آواز لگائی جائے گی اے جہاد کرنے والوں جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے 8 دروازوں کا تذکرہ فرمایا اور کہا قیامت کے دن لوگوں کو دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کل قیامت کے دن کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے وہ تو ہوگا جس کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر اس کائنات کی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر کو اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میں اور آپ جنت میں جانے والے عمل کریں تاکہ میرا اور آپ کا ہمیشہ کا بہترین ٹھکانہ جنت بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں چند لوگوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے میری امت کے ان بندوں کو جنت دے دی، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی، اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں داخل کریں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ میں اور آپ بھی جنتی ہو؟ کیا ہمارا ٹھکانہ بھی جنت میں ہو؟ جنت بہت بڑی نعمت ہے عزیز دوستوں، اور اللہ کے نبی نے دنیا کے چند مسلمانوں کے چند ایمان والوں کے خصوصی صفات ذکر کے کہا جو اس کا متحمل ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ سب سے پہلی قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں زبان نبوی سے نکلا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ پڑھے گا وجبت لہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اس کا جنت میں جانا ضروری ہو گیا ہے۔ جنت میں لے جانے والا سب سے آسان عمل ہے بندہ جب صبح بستر سے اٹھے تو پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر،
وبی محمد نبیّا، میں راضی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، میرا دل اس بات کو مان چکا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر۔ جو بندہ دل کی خوشی کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس دعا کو روزانہ صبح اور شام پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے وجبت لہ الجنہ، اللہ نے ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو صبح اور شام اس دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صبح اور شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، میں کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنت میں لے جانے والا عمل، یہ وہ عمل جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، تو ضروری ہے کہ میں اور آپ اس دعا کو یاد کریں، اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کریں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو رب مان چکے ہیں ہم، اب اللہ کے علاوہ نہ کسی کو حاجت روا سمجھیں گے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھیں گے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدے کریں گے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کو شافی سمجھیں گے۔ جو کچھ ہے ہمارا رب ہے۔ رضیت باللہ ربا، ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اللہ کو اپنا معبود مان لیا ہے، اب بندگی ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی۔ وبالاسلام دینا، ہم نے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں سنو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور مقبول ترین دین دین اسلام ہے۔ دنیا میں جتنے دین ہیں سب دین لوگوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو دین تم کو جنت میں لے جائے گا وہ دین اسلام ہے، اور ہم اسلام کی تعلیمات سے راضی ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم وہی کام کریں گے جس کا اسلام نے حکم دیا، ہم اسلام کے دین ہونے سے راضی ہو چکے ہیں۔ وبی محمد نبیّا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکے ہیں، آپ کی اطاعت اب ہم پر واجب ہو چکی ہے، ہم نبی کی بات کو مانیں گے، آپ کی سنتوں سے محبت کریں گے، بدعات کو چھوڑ دیں گے، خرافات کو چھوڑ دیں گے، آپ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ دل کی خوشی کے ساتھ ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھتے ہوئے اگر ہم اس دعا کو اپنی زندگی پر لاگو کریں گے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جس نے صبح اور شام پڑھا اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ تو دعا یاد کریں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی شرح میں بیان فرماتے ہیں جو بندہ صبح اور شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا پڑھے گا وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا، اور کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے سفارش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کے لیے سفارش کریں گے اور وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ تو میں اور آپ عمل کریں اور اس دعا کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن اثنتین عشرۃ سنہ وجبت لہ الجنہ، اللہ کے نبی کہتے جس نے 12 سال اذان دی اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اذان اسلام کا ایک شعار ہے، دنیا میں گونجنے والی اذانیں اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی کبریائی بیان کرتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جس نے 12 سال اذان دی، اذان دینے والا مؤذن اگر 12 سال اذان دیتا رہے، 12 سال جس نے اذان دی وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں جو بہت پرانی ہیں، اور کتنے ایسے مؤذنین اذان دینے والے ہیں جو سالوں سے مسجدوں میں اذان دے رہے ہیں۔ جس نے 12 سال اذان دے دی اللہ کے نبی فرماتے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اگر کوئی موحد انسان اللہ کی خاطر، خوشنودی الہی کی خاطر اگر اذان دیتا رہے اور اذان کا عرصہ 12 سال ہو جائے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر۔ دنیا کے بہترین کاموں میں سب سے بہترین کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اذان کے ذریعے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، پھر لوگوں سے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔
12 سال لوگوں کو دعوت دیتا رہے، 12 سال اللہ کی خاطر اذان دیتا رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، ایسے مؤذنوں پر اللہ نے جنت واجب کر دی. پیارے نبی کہتے ہیں جنت میں جہاں جانے والے بہت سارے اعمال ہیں، ان عمل میں سے ایک عمل اذان دینا ہے. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. قیامت کے دن مؤذنوں کا مقام اونچا کر دیا جائے گا، دیکھ کر لوگ رشک کریں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا یہ وہی بندے ہیں میرے جو دنیا میں میری خاطر اذان دیا کرتے تھے، لوگوں کو بلایا کرتے تھے. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے کہ جو بندہ 12 سال اذان دے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے. آگے حدیث میں آپ نے فرمایا وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، ہر اذان کے بدلے اس کو 60 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جب بھی اذان دے گا ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں. وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں. ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں، ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں. اللہ کے نبی فرماتے وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے مؤذنوں پر جنت واجب کر دی. اس سے میں اور آپ مساجد کے مؤذنین کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے رتبے کو کتنا بلند کیا ہے. تیسری قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت واجب کر دی. بہت آسان عمل ہے، جنت میں لے جانے والے بہت آسان عمل ہے. اللہ کے نبی فرماتے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ ثم یقوم فیصلی رکعتین وجبت لہ الجنہ. اللہ کے نبی کہتے جو بندہ اچھی طرح وضو کرے، کیا کرے؟ اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کیسی پڑھے؟ اللہ کی خاطر پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے، پورا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. کیا کرنا ہے؟ بس اچھی طرح وضو کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے اللہ کی خاطر. اللہ کے نبی فرماتے وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب کر چکا ہے. جنت میں لے جانے والا عمل، اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اس بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے جو بندہ اچھی طرح وضو کرے گا اور 2 رکعت نماز پڑھے گا خشوع اور خضوع کے ساتھ. ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اچھی طرح وضو کرنا ہوگا. پیارے نبی نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ دنیا میں اچھی طرح وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دے گا، کوئی گناہ اس کے جسم میں باقی نہیں رہے گا. اور اللہ کے نبی فرماتے ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، بے شک قیامت کے دن اللہ میری امت کو لائے گا، میں وضو کی وجہ سے اپنی امت کے چہروں کو پہچانوں گا. وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے چمک رہے ہوں گے، میں ان کی چمک کو دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. جو شخص اچھی طرح وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے پر جنت واجب کر دی. جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہ میں اور آپ اچھی طرح وضو کرے. اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے بندے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا. چھوٹا عمل ہے، اللہ کو راضی کریے، اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا سبب ہے. چوتھی قسم کے وہ لوگ جن کے بارے میں نبی نے کہا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. فرماتے راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت ثم مروا باخرى فاثنوا علیہا شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما وجبت یا رسول اللہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے کے پاس سے ہوا. جب جنازہ گزرا تو لوگ تعریف کرنے لگے جنازے کی، مرنے والے کی تعریف کرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، اس جنازے کی لوگ برائی بیان کرنے لگے، مرنے والے کی برائی بیان کرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس پر واجب ہو گئی. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول 2 جنازے ہمارے سامنے سے گزرے،
پہلا جنازہ گزرا جس کی لوگ تعریف کر رہے تھے تو آپ نے کہا اس پر واجب ہو گئی. کچھ دیر کے بعد جب اور ایک جنازہ گزرا, لوگ اس کی برائی بیان کر رہے تھے, آپ نے کہا واجب ہو گئی. اے اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا اثنیتم علیہ خیرا فوجبت لہ الجنہ وھذا اثنیتم علیہ شرا فوجبت لہ النار. پہلا وہ جنازہ جس کی لوگ تعریف کر رہے تھے تو میں نے کہا اس پر جنت واجب ہو گئی, اور دوسرا وہ جنازہ جس کے بارے میں لوگ برائی کر رہے تھے میں نے کہا اس پر جہنم واجب ہو گئی. اللہ کے نبی آگے فرماتے انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے گواہ رہنا. اگر کوئی مسلمان بندہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد اگر لوگ اس کی تعریف کرے, اللہ کے نبی فرماتے کوئی مسلمان مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کی تعریف کریں کہ بھائی بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نیک آدمی تھا, نمازی تھا, اگر لوگ تعریف کریں, اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. ہم دنیا میں ایسا عمل کریں کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہماری تعریف کریں. ایسا عمل کر کے دنیا سے مت جاؤ کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کو تکلیف ہو, آپ کے جانے کے بعد لوگ غم محسوس کرے, آپ کو بددعا دے, آپ کے بارے میں برائی بیان کرے. ایسا کام مت کرو, بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو خوش کرو, لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرو. اگر تم دنیا میں لوگوں کو خوش رکھو گے, مرنے کے بعد یہ لوگ تمہاری تعریف کریں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد 3 یا 2 لوگ گواہی دے دے کہ یہ بندہ اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے, جنت واجب ہو جاتی ہے. اسی لیے کم از کم اپنے ماں باپ, اپنے بھائی بہن, اپنے رشتہ دار, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر لو تاکہ مرنے کے بعد یہ تمہارے بارے میں گواہی دے سکے تم اچھے تھے. ایک اور جنازہ گزرا, اللہ کے نبی, لوگ برائی بیان کر رہے تھے, نبی نے کہا اس پر اللہ نے جہنم واجب کر دی, یہ جہنمی ہے. تو ایسا کام مت کرو کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی برائی بیان کریں, آپ کو برا بھلا کہے, بلکہ ایسا کام کرو کہ جانے کے بعد آپ دنیا والوں کے لیے مثال بن کر رہ جاؤ. ایسا کام کرو, لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے جس کے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 موحدین افراد شریک ہو جائے, 40 توحید پرست لوگ اگر اس کے جنازے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, سارے گناہوں کو. اسی لیے کوشش کرے کہ میں اور آپ جنت میں لے جانے والے عمل کریں. عام آدمی تعریف کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے, اس شخصیت کا کیا حال ہوگا جس کی تعریف مرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں. جنگ احد کا موقع تھا, سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے لیے صفیں درست کر رہے تھے. جنگ شروع ہونے والی ہے, کفار کا لشکر سامنے کھڑا ہے, مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی تلوار نکالی, سارے صحابہ کے تلوار جسموں کو لگاتے ہوئے صفوں کو سیدھی کر رہے تھے. سعد بن ربی صف سے تھوڑا آگے کھڑے تھے. اللہ کے نبی نے ہلکا سا سعد بن ربی کے پیٹ پر اپنا جو ہے تلوار چھپایا اور کہا سعد صف میں برابر ہو جا. سعد بن ربی نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے اپنا جو ہے ہتھیار چھپا کر سعد کو تکلیف پہنچائی ہے, اب سعد آپ سے بدلہ چاہتا ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام, ان سے زیادہ کوئی بہتر انصاف کرنے والا نہیں. کہا اے سعد اگر محمد کی ذات سے تجھے تکلیف ہوئی ہے میں اپنا گریبان کھولتا ہوں, جتنی تکلیف میں نے تجھ کو دی ہے اتنی تکلیف تو بھی مجھ کو دے دینا. اللہ کے نبی اپنا گریبان کھولتے ہیں, سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چمٹنے لگتے ہیں, آپ کو بوسہ دینے لگتے ہیں. سامنے دشمن کا لشکر کھڑا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا اے سعد کیا ماجرا ہے؟ سامنے دشمن کا لشکر حملہ کرنے کے لیے کھڑا ہے, جنگ شروع ہونے والی ہے اور یہ حالت, یہ کیفیت کیوں؟ کہا سعد بن ربی نے اے اللہ کے رسول میں جنگ احد میں اللہ کی خاطر لڑنے آیا ہوں, اب میں نہیں جانتا کہ اس جنگ کے بعد میں زندہ رہوں گا یا اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا, مجھے معلوم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے, اس لیے اللہ کے رسول میں آپ کو بوسہ دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین صحابی سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ کا آغاز ہوا, مسلمان بڑی بہادری کے ساتھ جنگ احد لڑتے رہے. جب جنگ کا اختتام ہوا 70 سے زیادہ صحابہ قتل کر دیے گئے جنگ احد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے بعد سعد بن ربی کی یاد آئی. آپ سعد بن ربی کی تعریف کرنے لگے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا اے زید, جنگ کے شروع میں زید
جنگ کے شروع میں سعد بن ربیع مجھ سے ملاقات کر رہا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس کی زندگی کی آخری لمحے ہو جائے. جاؤ ذرا سعد بن ربیع کو دیکھو کہ وہ کہاں ہیں, اور اگر تم کو جنگ کی اس وادی میں سعد نظر آ جائے تو سعد سے کہنا کہ محمد رسول اللہ نے سعد کی تعریف کی اور سعد کو سلام بھیجا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی وادی میں جو صحابہ 70 سے زیادہ شہید کر دیے گئے لاشوں میں دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن ربیع کہیں نظر آ جائے. بہت دیر کے بعد ان کی نظر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے. ایسی حالت میں سعد پہنچ چکے, جسم کی انتڑیاں باہر ہو چکی ہے, خون بہہ چکا ہے, سعد کے جسموں میں سانسیں آخری لمحوں کی چل رہی ہے, سعد موت کے آخری لمحوں میں ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع کے پاس آئے, کہا زید, کہا سعد السلام علیکم, کہا وعلیکم السلام, کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تعریف کی اور تم کو سلام بھیجا ہے. سعد بن ربیع نے کہا اے زید, پیارے نبی کو میرا بھی سلام سنا دینا. اس کے بعد زید نے کہا اے سعد, اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ بتاؤ اب تم کیسے محسوس کر رہے ہو, کیسے محسوس کر رہے ہو. سعد بن ربیع نے پلٹا کر زید بن حارثہ کو جواب دیا, میرے نبی محمد رسول اللہ کو جواب دے دینا, اس جنگ میں سعد بن ربیع شہید ہو چکا ہے, موت کے آخری لمحوں میں ہے, اور اللہ کی قسم اس وقت سعد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے, سعد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ کہہ کر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. عزیز نوجوان دوستو, صحابہ کی تاریخ مجھ کو اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ ایمان اللہ پر, اس کے رسول پر ایسا مضبوط ہو جانا چاہیے کہ دنیا کے کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. کوئی غم, کوئی مصیبت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہو, اگر ہمارا محبت رسول اللہ سے سچی ہو. اسی لیے دنیا میں جب تک زندہ ہے اچھے اعمال کرو, اور وہ اعمال کرو جو عمل مجھ کو اور آپ کو جنت میں لے جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں علماء کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسجد کے ائمہ مؤذنین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ صبح و شام تیرے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اے اللہ جو دواخانوں میں بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہے, تیری شفا کے محتاج ہے, اے اللہ انہیں شفائے کلیہ نصیب فرمائے. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں, مصیبتوں میں ہیں, غموں میں ہیں, تکلیفوں میں ہیں, اے اللہ تو رحمان ہے, اپنی رحمت سے ان تمام کی تکلیفوں کو دور کر دے. اے اللہ مساجد سے, مدارس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس دین پر صحابہ چل کر کامیابی حاصل کر چکے ہیں. اے اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کے پیارے منہج پر زندہ رکھنا, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.